بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم حضرات، سامعین کرام، قابل قدر معزز حاضرین کرام، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہمارے درمیان سے پرانے سال کا اختتام ہو رہا ہے اور ہم لوگ ایک نئے سال کی آمد کے منتظر ہیں، اور اس نئے سال کو منانے کے لیے ہم بے تاب اور بے چین بھی نظر آ رہے ہیں۔ یعنی اس ہیپی نیو ایئر جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، جو نئی سال جو جشن اور جو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، ہم نہ جانے اس دسمبر کے مہینے سے ہی اس نئے سال کے ہم منتظر ہیں، اس کو منانے کے ہم بے چین ہیں، بے تاب ہیں۔ ہمارے دلوں میں اس کو منانے کے لیے، یعنی نئی سال منانے کی ہمارے دلوں میں ہماری دھڑکنیں اٹھ رہی ہیں، یعنی ہماری کرنیں ہمارے دلوں سے نکل رہی ہیں، اس کو منانے کے لیے ایک جذبہ پیدا ہو رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ دوستوں، ہم سے جو یہ پرانا سال ہم سے جو گزر رہا ہے، ہمارے درمیان سے جو رخصت ہو رہا ہے، جو الوداع کہہ رہا ہے، کبھی کیا اس کا ہمیں غم ہوا؟ کیا کبھی ہمیں اس کا افسوس ہوا کہ یہ جو پرانا سال ہم سے جو رخصت ہو رہا ہے، اختتام ہو رہا ہے، کیا حقیقت میں ہمیں اس پرانے سال کا اختتام پر رونا چاہیے، مایوسی لانا چاہیے، یا اس نئے سال کے ہم کو خوشی منانا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ میرے دوستوں، عقل مند انسان وہ ہوگا جو اس کو نئے سال کی آمد کی خوشی نہیں ہوگی، لیکن اس پرانے سال کا جو اختتام ہو رہا ہے اس کو جو ہے افسوس ہوگا۔ اگر وہ عقل سے، اگر وہ نقل سے، اگر وہ اپنی دانش سے، اگر وہ فہم و فراست سے، اگر وہ اعتدال کے ساتھ منصفانہ اعتدالانہ اگر وہ اس کو سمجھے، تو وہ یہی کہے گا کہ ہمارے سامنے سے جو سال گزر رہا ہے وہ یقیناً ہمارے لیے ایک مایوس دہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری زندگی کا ایک سال کم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے لمحات زندگی کم ہو گئی۔ کیوں؟ کیونکہ ہماری جو زندگی ہے وہ انہی لمحوں سے ہے، وہ انہی مہینوں سے ہے، وہ انہی سالوں سے ہے، وہ انہی سالوں سے وہ کڑی بنتی ہے، اور یہ کڑیاں نہایت خاموشی کے ساتھ جڑتی جا رہی ہیں، یعنی ٹوٹتی جا رہی ہیں۔ عقل مند انسان اس پرانے سال کے گزرنے پر ندامت ہوگا، اس کے سامنے انابت ہوگی، شرمندگی اس کی۔ عقل مند انسان یہ نہیں ہے کہ اس کو 31 دسمبر کی رات آتے ہی اس کو جو ہے ہیپی نیو ایئر دکانوں پر، گھروں میں کمکمیں سجانے کے لیے، کیک کاٹنے کے لیے، نہ جانے اور کیا کیا کرنے کے لیے، مبارکبادیاں دینے کے لیے کیا کیا ارینجمنٹ کر رکھے ہیں، کیا کیا انتظامات کر رکھے ہیں، کیا کیا اس کا انتظام اور انسلام کر رکھا ہے۔ عقل مند آدمی یہ نہیں کرے گا۔ عقل مند آدمی تو وہ یہ ہے کہ پرانا سال اختتام ہو رہا ہے، اس پرانے سال میں ہم سے کیا غلطیاں ہوئیں، ہماری کیا کمزوریاں رہیں، ہماری کیا کوتاہیاں رہیں، ہماری کیا خامیاں رہیں، ہماری کیا معصیت رہی، ہماری کیا گنہگاریاں رہیں، ہماری کیا حکم عدولیاں رہیں، وہ اس کی طرف توجہ دے گا۔ کیا ہماری حق تلفیاں رہیں، کیا ہماری حقوق کی ادائیگی ہوئی بھی یا نہیں ہوئی، کیا ہم نے جو آگے کے لاہی عمل طے کرے تھے کیا وہ ہمارے پورے ہوئے یا نہیں ہوئے، کیا ہماری اخلاق اچھے ہوئے یا نہیں ہوئے۔ وہ ان تمام پہلوؤں پر غور کرے گا، وہ ان تمام مراحل پر سنجیدگی کے ساتھ، متانس کے ساتھ بیٹھ کر سر جوڑ کر اس پر غور و فکر کرے گا، غور و خوض کرے گا۔ عزیز ساتھیوں، حقیقت یہی ہے کہ عقل مند آدمی ایک نئے سال کی آمد کا خواہش مند نہیں ہوتا، ایک نئے سال کی آمد کا وہ خوشی میں نہیں ڈوب جاتا ہے، بلکہ وہ جو پرانا سال اس سے اختتام کر رہا ہوتا ہے اور اس پر وہ افسوس ہوتا ہے۔ کیوں؟
کیونکہ ایک عقل مند آدمی کو یہ زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ وہ ہیپی نیو ایئر جیسی نئے سال کی مبارکبادیاں دے، نئے سال کی وش کرے، نئے سال کے ارانجمنٹ کرے، نئے سال کی خوشیوں کے موقع فراہم کرے. یہ عقل مند آدمی کو زیب ہی نہیں دیتا ہے. عقل مند آدمی تو وہ ہے، وہ یہ دیکھتا ہو کہ ہاں ہماری زندگی مجھ سے کم ہو رہی ہے، 1 سال کا اختتام ہو گیا، میری 60 سال کی زندگی میں سے آج میرا 1 سال کم ہو گیا، میری 65 سال کی زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا، میری 45 سال کی زندگی میں سے 1 سال کم ہو گیا. وہ اس میں غور و خوض کرتا ہے کہ ہماری زندگی اب مجھ کو قبر سے قریب کر رہی ہے. میرے 1 سال نے مجھ کو اور قبر سے قریب کر دیا، میرے 1 سال نے مجھ کو اور قبر سے، حشر سے قریب کر دیا، برزخ سے قریب کر دیا. وہ تو یہ دیکھتا ہے. اور عزیز ساتھیوں، حقیقت یہی ہے کہ عقل مند آدمی ہونے کی علامت یہی ہے کہ وہ پچھلے سال پر جو اس سے کوتاہیاں رہ گئی ہیں، جو اس سے کمیاں رہ گئی ہیں، وہ ان کمیوں کو دور کرنے کے لیے غور و خوض کرتا ہے، سردشت ہو کر کے اس پر بیٹھ جاتا ہے، سر جوڑ کر اس پر غور و خوض کرتا ہے، اس کے لیے فکر مند ہو جاتا ہے، اس کے لیے بے چین ہو جاتا ہے کہ ہماری کیا کمیاں ہوئیں اور ہم اس کمیوں کو دور کریں. یہ عقل مند آدمی کا کام کرتا ہے، یہ عقل مند آدمی ہونے کی علامت ہے. آؤ میرے عزیز ساتھیوں، ہم سب عقل مند آدمی ہیں، ہم سب اپنے آپ کو دانا اور دانشور کہتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو فہم و فراست رکھنے والا بولتے ہیں، ہم سب اپنے آپ کو باشعور، ذی استعداد والے بولتے ہیں. تو آؤ ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں. ہم سے یہ جو سال رخصت ہو رہا ہے، یہ حقیقت یہ ہے کہ سال کوئی سا نیا نہیں ہوتا، نمبر کے اعتبار سے سال نیا ہوتا ہے، لیکن یہ سال جو رخصت ہو رہا ہے، الوداع کر رہا ہے، وہ ہم کو ایک پیغام دے کر جا رہا ہے کہ جاؤ تم اپنی زندگیوں میں، تم اپنے گریبانوں میں، تم اپنے معاملات میں، تم اپنے معاشرات میں، تم اپنے اخلاقیات میں، تم اپنے اعمالیات میں تم غور کرو کہ دیکھو تمہاری کمیاں کون سے شعبے میں کم رہ گئی، کون سے شعبے میں تمہاری کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہیں. جاؤ اس شعبے کی کمیاں کوتاہیوں کو دور کر لو. یہ تمہیں پیغام دے کر یہ تم سے یہ سال رخصت ہو رہا ہے. عزیز ساتھیوں، سمجھنے کی کوشش کرو. یہ جو سال ہم سے رخصت ہو رہا ہے، یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ دیکھو ہمارے پچھلے سال کیا کمیاں تھیں. ہم اپنا محاسبہ کریں. بزرگوں کا قول ہے کہ محاسبہ اپنا کرتے رہو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب لے لیا جائے. خود اپنا حساب کرو، تمہارا حساب ہو جائے. تو آؤ ہم دیکھیں کہ ہماری کیا کمیاں رہ گئی، ہماری اعمالیات میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ سے قرب و جواری میں کیا کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ سے تعلق میں ہماری کیا کمیاں رہ گئی ہیں، اللہ سے رشتے میں ہماری کیا کوتاہیاں رہ گئی ہیں. کیا ہم نے جو ہے پورا سال گزرا ہے، 365 دن گزرے ہیں، 5 دن میں 5 وقت نمازیں فرض ہیں، 1800 کچھ نمازیں ہوتی ہیں. کیا ہم نے ان 1800 پوری نمازوں کی پابندی کری یا نہیں؟ کیا ہماری اگر واقعی نمازوں کی پابندی ہوئی تو کن کن نمازوں میں ہمارا خشوع اور خضوع برقرار رہا؟ کن کن نمازوں میں ہمارا اخلاص برقرار رہا؟ یہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ ہمیں سوچنا، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا کہ واقعی میں ہم نے اگر پابندی کری بھی ہے تو ہم نے کیا ان نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرا. یہ ہمیں سمجھنا. کیا ہم نے جو ہے اللہ کے ساتھ اور جو ہے رشتہ داریاں، اللہ کے ساتھ قرب و جواری قائم کری، اللہ سے تعلق قائم کرا، اللہ سے استحضار اپنے اندر پیدا کرا. یہ ساری چیزیں اپنے اندر ٹٹولنے کی یہ ہم کو ایک پیغام دے کر جا رہا ہے سال. عزیز ساتھیوں، آؤ بیٹھو سر جوڑ کر اور غور و خوض کرنے میں لگ جاؤ کہ ہم نے کن کن معصیتوں کو چھوڑا ہے، ہم کن کن معصیتوں میں مبتلا رہے ہیں، کون سا دن ہمارا گنہگاری میں مبتلا رہا، کون سی رات معصیت کے اڈے پر پڑے رہے. ہم نے کون سے دن اپنی گنہگاریاں میں، عیاشیاں میں، آوارگی میں گزاری ہے، ہم یہ جائزہ لیں. اور ہم نے کتنے دن اللہ کے سجدہ ریز میں گزاری ہے، بارگاہ عزت میں اس کو گزاری ہے، اپنی جبین نیاز کو اس کے سامنے خم کرا ہو. وہ کون سے دن ہیں، وہ کون سی راتیں ہیں، وہ کون سے لمحے ہیں، وہ کون سے ساعتیں. یہ ہمیں نیا سال یہ پیغام دے کر جا رہا ہے. عزیز ساتھیوں، کیا ہماری نمازیں ہوئیں؟ کیا ہم نے جو روزے رکھے وہ روزے کا مقصد پورا ہوا، ہم کو حاصل ہوا یا نہیں، یا صرف یوں ہی بھوکے رہ لیے؟
یہ ہمیں ایک پیغام دے کر جا رہا ہے عزیز ساتھیوں. ہماری زندگیوں سے جو رخصت ہو رہا ہے یہ سال، وہ ہمیں یہ پیغام دے کر جا رہا ہے. کوئی سال نیا نہیں، صرف یہ نمبر کے اعتبار سے نیا ہوتا ہے، اور یہ ہمیں پیغام دے کر جا رہا ہے. عزیز ساتھیوں، یہ ہو گئے تھے ہمارے ایمانیات پہ، عملیات پر. اور شعبے دیکھو جا کر کے کہ ہمارے معاشرت کیسی تھی، ہمارے معاملات ایک دوسروں کے ساتھ کیسے تھے، کہ ہم نے لوگوں کی حق تلفیاں کری تھی، جو ہم نے لوگوں کے حق کو غصب کیا تھا، جو ہم نے لوگوں کے حقوق کو لوٹا تھا، جو ہم نے لوگوں کے حقوق پر ڈاکے ڈالے تھے. کیا ہم نے کتنے دن ایسے گزارے ہیں جو ہم نے ہر کسی کے یعنی اپنے ملنے جلنے والوں کے حقوق کی ادائیگی کری ہو؟ کتنے ہیں؟ ہم ان پر غور کریں. کتنے ابھی بھی ایسے بچے ہوئے ہیں جن کے ساتھ ہم نے دھوکہ دھڑی کری، جن کے ساتھ ہم نے دغا بازی کری، جن کے ساتھ ہم نے مکاری اور عیاری کری ہے، جن کا مال ہم نے غضب کے ساتھ لوٹا ہے. ہم ان کو واپس کرنے کی کوشش کریں. یہ سال ہم سے پیغام دے کر جا رہا. عزیز ساتھیوں، یہ ہمیں یہ سال اپنے اخلاقیات کو سنوارنے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے کہ دیکھو جو تم سے سال رخصت ہو رہا، کیا تم نے اس سال میں اپنی بد اخلاقیاں بد کرداریاں دکھائی ہیں؟ لوگوں کے ساتھ تمہارا رہن سہن کیسا تھا؟ لوگوں کے ساتھ تمہاری معاشرت کیسے تھی؟ پڑوسیوں کے ساتھ تمہارے معاملات کیسے تھے؟ آس پاس کے لوگوں کے ساتھ تمہارے لین دین کیسا تھا؟ یہ ہمیں دے کر، یہ ہمیں سے رخصت ہو کر کے یہ نیا سال ہم سے جا رہا اور کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے اندر بد اخلاقی پیدا ہو گئی تھی، اگر تم نے لوگوں کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئے تھے، بدسلوکی اگر تم نے کسی کے ساتھ کری تھی، بدتمیزی کے ساتھ اگر تم کسی کے ساتھ پیش آئے تھے، تو اس سے جاؤ، معافی کر لو، تلافی کر لو. جو تم نے رشتہ داریاں توڑی تھی، جو تم نے رشتہ داریوں کو قطع کرا تھا، جاؤ ان کے تم جوڑنے والے ہو جاؤ. ان سے معافی تلافی کر کے اپنی ان رشتہ داریوں کو بحسن بخوبی ان کے اندر اور مزید استحکام اور پائیداری لانے کی کوشش کرو. یہ سال ہم سے رخصت ہو کر کے یہ کہہ رہا ہے. عزیز ساتھیوں، یہ سال ہماری زندگی کا کم ہوا ہے، یہ ہمیں غور کرنے کا مقام دے کر کے جا رہا ہے. اور غوض کرنے کے لیے ہم سے کہہ رہا ہے کہ جاؤ اپنی زندگیوں میں ٹٹول کر دیکھو، کیا تمہاری کمیاں رہ گئی ہیں، کیا کوتاہیاں رہ گئی ہیں. لیکن افسوس کہ ہم عقل مند ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں، اپنے آپ کو دانشور اور دانا تو کہتے ہیں، اپنے آپ کو باشعور اور ذی شعور ذی استعداد تو بولتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہمارے رویے، ہمارے طور طریق، ہمارا شیوہ، ہمارا طریقہ ان بدعقلوں کی طرح ہے، ان بدحواسوں کی طرح ہے، ان مجنونوں کی طرح ہے، ان پاگل اور دیوانوں کی طرح ہے کہ ہم ایک طرف تو اپنے آپ کو عقل مند، اپنے آپ کو دانش مند بول رہے ہیں، لیکن دوسری طرف اسلام کی، اللہ اور اس کے رسول کی، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین کی ہم دجیاں اکھاڑ رہے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی سنتوں کا جنازہ نکال رہے ہوں، اور ہم اپنے آپ کو عقل مند کہہ رہے ہیں. لوگ بولتے ہیں 31 دسمبر ہے، نئی سال ہے، کیوں نہیں اس کی مبارکبادی دینی چاہیے؟ کیسے مبارکبادی دینی چاہیے؟ کیا اس کے پاس تمہاری وجہ ہے؟ کیا اس کے پاس تمہاری دلیل ہے؟ کیا تم عقل اور نقل کی روشنی میں دلیل دے سکتے ہو؟ حقیقت یہ ہے تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں. عزیز ساتھیوں، عقل مند ہونے کا ثبوت پیش کرو تو اپنی اس سال جو گزری اس کا محاسبہ کرو. نہ یہ کہ تم نئی سال کی آمد کے اس کے منتظر ہو جاؤ، اس کے جشن میں، اس کی عیاشی میں اور اس کے شراب کبابی میں ڈوب کر اپنے عزت، اپنے عصمت، اپنے رب، اپنے رسول کو بھلا بیٹھو. صرف 31 دسمبر کی رات کے لیے تم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر بیٹھو. تم نئے سال کو منانے کے لیے اللہ کو ناراض کر دو، رسول اللہ کو ناراض کر دو، اور اپنے عزتوں، اپنے عصمتوں اور گناہ گاریوں میں مبتلا ہو جاؤ. یہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے. عزیز ساتھیوں، 31 دسمبر کی رات بچو، اپنے گھر والوں کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ. وہاں بازاروں میں جہاں بے حیائی کے اڈے ہوں، جہاں بے حیائی کی محفلیں سجی، وہاں پر جانے سے بچاؤ. عزیز ساتھیوں، یہ جو سال گزرا ہے ہمیں اس کا محاسبہ کرنا ہے، اور نئے سال میں ہمیں اپنے عزم مصمم بنانا ہے، نیک ارادے، مضبوط ارادے بنانا ہے. اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.